کیا کسی مفسر قرآن نے اپنی تفسیر میں یہ بات بھی کہی ہے اس آیت کے ترجمہ اس کے تفسیر کے متعلق خاص طور پر کہ اجماعاً مستحب یہی ہے کہ مہر میں زیادتی نہ کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ جو سوال ہے کہ جو مہر کے حوالے سے اجماع اس حوالے سے کیا ہے کہ کم مہر رکھنا یہ مستحب ہے یا زیادہ مہر رکھنا یہ مستحب ہے. تو تفسیر مظہری کے اندر یہ قول موجود ہے کہ اجماعاً مستحب یہ ہے کہ مہر جو ہے اس کی رقم کم ہو. یہ تفسیر مظہری میں باقاعدہ قول موجود ہے. سر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تو ایک زوردار ان کا قول موجود ہے کثرت مہر کے خلاف اور مہر کی زیادتی کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے. جی ہاں، ایک قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ خبردار عورتوں کے مہر میں کثرت نہ کرنا، اور اگر مہر کی کثرت دنیا میں عزت اور اللہ جل شانہ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب اس سلسلے میں ہمارے لیے بالکل ایک واضح آئیڈیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا اور اپنی بیٹیوں کو کتنا مہر دیا، تو اس حوالے سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ ایک آئیڈیل نمونہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے مزید یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی یا کسی بیٹی کا 12 اوقیہ چاندی یا اس کے رقم، جو کہ اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ روپے بنتے ہیں، یعنی 1,10,000 یا 1,20,000 کے قریب یہ رقم بنتی ہے. اس سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر ازواج مطہرات اور بیٹیوں کا مہر رکھا ہو. تو یہ قول ہمارے لیے جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ قول مسند احمد میں بھی موجود ہے اور سنن اربعہ میں بھی موجود ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا ہے، جس میں عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ازواج مطہرات اور بیٹیوں کا جو مہر ہے وہ صرف 12 اوقیہ اور 1 نش، جو کہ اس وقت تقریباً 1,15,20,000 روپے بنتے ہیں، اور یہ کس قدر متوسط اور معنوی پر مبنی جو ہے مہر ہے. سر اب ہمارے معاشرے میں مہر کی زیادتی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے درجہ بدرجہ ذمہ داری آخر کس کی بنتی ہے؟ مہر کی کثرت اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زور و شور کے ساتھ چل پڑی ہے، اور اس میں متوسط طبقے کے ساتھ ساتھ جو اوپر کے طبقے ہیں وہ بلکہ بد نصیبی سے، کم قسمتی سے کہنا چاہیے کہ جو نچلا طبقہ ہے وہ بھی اس کو اپنے لیے ایک طرح سے اعزاز سمجھتا ہے کہ جو مہر ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو. لہٰذا اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ہی یہ مسئلہ جو ہے اس تبدیلی کی طرف آ سکتا ہے کہ مہر کم سے کم ہو. تو اس سلسلے میں ذمہ داری جس کی ہے، جو زیادہ ذمہ داری کا بوجھ جس کے سر ہے، وہ علماء کرام ہیں کہ جو مساجد میں جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جمعے کے خطبے میں ہزاروں کی تعداد میں مقتدی آتے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں ہر طبقے کے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، اور پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، اور بازاروں سے تعلق رکھنے والے، آفیسز سے تعلق رکھنے والے، اسکولوں کالجز سے تعلق رکھنے والے، مدارس سے تعلق رکھنے والے. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ جو خطیب حضرات ہیں، جو مساجد کے امام ہیں، اور جو نکاح خواہ ہیں، ان کی تو بہت اعلیٰ درجے میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کم مہر کے فضائل لوگوں کے سامنے واضح کریں. اس کے علاوہ جو ہے جو مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ مدارس کے اندر اس پر کافی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی کافی وضاحت کر لے
کہ بھائی اس کی کیا فضائل ہے اور مہر زیادہ رکھنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کم عمری سے ہی کہ کم مہر رکھنا اس کے کئی ساری حکمتیں ہیں، اس کے کئی سارے بہتر پہلو ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اساتذہ کرام ہیں عصری علوم کے، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی وقتاً فوقتاً معاشرے کے اندر سادگی اور اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی عکاسی اور اس طرف لوگوں کا میلان بڑھانے کے لیے وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کم مہر کی جو فضائل ہے وہ رکھے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں تبدیلی آ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو علاقے کے جو بڑے حضرات ہیں، جو علاقوں میں وڈیرے ہیں، جو چودھری ہیں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو خوانین ہیں، سردار ہیں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں کم مہر کی جو ہے کم مہر کے حوالے سے ایک رویہ پیدا ہو، لوگ اس کو افضل سمجھنا شروع ہو جائے، لوگوں کے اندر یہ تبدیلی آ جائے، تو ان لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو عام استاد ہے، جو بے شک نہ عربی پڑھاتے ہوں نہ اسلامیات پڑھاتے ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور خصوصاً جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو عربی کے اساتذہ ہیں، اسلامیات کے اساتذہ ہیں، ان کے ذمے بھی اتنا ہی کام ہے جتنے مدارس کے علماء کے ذمے ہیں کہ وہ بھی کم مہر کے حوالے سے اس کو ایک مسئلہ بنا کر اس کو ایڈریس کرے، اور اس کو مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھے کہ زیادہ مہر سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ بالکل ہمارے معاشرے میں ہر فرد محسوس کر سکتا ہے، ان مسائل سے، ان مشکلات سے ہم بچ سکیں۔ اچھا سر، زیادہ مہر مقرر کرنے کے حوالے سے چند لوگ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم کم مہر مقرر کریں گے تو سسرال میں لڑکی کی عزت نہیں ہوگی، جبکہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کریں تو گھر والوں کی بھی اونچی شان ہوگی اور اس بچی کو بھی اس کے سسرال میں کافی زیادہ عزت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے جو مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ زیادہ مہر مقرر کرنے کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ مہر مقرر کرنے کا جو رواج ہے وہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اگر اس رواج کے خلاف آج کوئی جائے اور اپنے بچی کا مہر وہ کم مقرر کرے تو اسے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس کی بیٹی اس پر بوجھ تھی، اور اسی وجہ سے اس نے مہر مقرر کرنے میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور بس ایسی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص جو بات ہے علماء کرام کے حوالے سے، وہ بھی زیادہ مہر مقرر کرنے کو اس طرح سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ان رشتہ ازدواج میں جہاں پر کم مہر مقرر ہوتا ہے طلاق کی نوبت بہت ہی زیادہ جلدی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نظریات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط؟ جی ہاں، یہ جو آپ نے اشکالات سامنے رکھے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر مقرر کرنے کے کئی ان کے سامنے اس کی مصلحتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کم مہر ہوگا تو اس کے فلاں نقصانات ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو ایسے ایگزامپلس بھی دے دیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ فلاں والدین نے اپنی لڑکی کا کم مہر میں نکاح کرا دیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا اور اس کے یہ نتائج نکلے، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، وہاں جلدی طلاق ہوئی۔ اس طرح کے جو ہے کثیر مہر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کی ترغیب دینے کے لیے ہمارے معاشرے میں واقعی اس طرح کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اگزامپل موجود ہے، لیکن ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دیندار والدین ہیں، جو اسلام پسند فکر رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو یا جو دیندار اولاد ہے، لڑکا لڑکی جو بھی ہیں، اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو دیندار لوگ ہیں وہ رواج کو دے کر چلیں گے، اور جو عوام ہیں جو اسلام کے حوالے سے اپنے رواجوں کو مقدم رکھ چکے ہیں، ان کو دیکھ کر علماء اپنی زندگی گزاریں گے، یا علماء کرام اور دیندار لوگ جو ہے یہ جس طرح زندگی گزاریں گے وہ ان کے لیے جو ہے نمونہ ہوگا۔ یہاں یہ اہم بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی علماء کرام اور دیندار لوگ جو ہے وہ تو رواج
پر چلنے والوں کو دیکھے پھر تو اسلام جو ہے وہ تو صرف کتابوں کے اندر رہ جائے گا. لیکن اگر ہم یہ کہ نہیں، دیکھنا تو عوام نے علماء کو ہے، عوام نے جو دینداری کے حوالے سے بجائے دینداری کو جو ہے ترجیح دینے کے جو دنیا کے لحاظ سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، آگے چلنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کو دیکھے، اور علماء کرام اور دیندار لوگ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم سنت مبارکہ کے جو احکامات جو ارشادات آ چکے ہیں اس پر ڈٹے رہیں، ان کی ترغیب دیتے رہیں، ان کے فضائل بیان کرتے رہیں، لوگوں کو اس طرف آنے کی طرف متوجہ کرتے رہیں. جب لوگ اس طرف آئیں گے، پھر اگر اکا دکا ایسے واقعات ہوں گے کہ طلاق جلدی ہوتی ہے یا جو ہے سسرال میں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے، تو وہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں ان پر توجہ دینی پڑے گی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم مہر کو کثیر کریں، اس کو ایسے لیول تک پہنچائے جس کی وجہ سے جو ہے پھر مہر کی ادائیگی مشکل ہو جائے. باقی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم کو جب ہم فالو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو کئی رواجیں اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں. کئی لوگ جو رواجوں کے جو ہے پابند زندگی گزارتے ہیں وہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کے مطابق چلنا شروع کریں تو پھر اسلام جو ہے وہ قدم قدم پر ہمیں اسلام کی قربانی دینا پڑے گی. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کے مطابق مضبوطی سے استقامت کے ساتھ ان پر عمل کریں. پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کے اکا دکا رزلٹس ایسے نکلتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ وہاں پر بھی ہم شریعت کو فالو کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے واقعات ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو ان کا کیا حل تھا. مثلاً جلدی طلاق ہونے کا جو ایک مسئلہ آج چلا ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. وہاں پر تو نہ طلاق دینا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور نہ طلاق یافتہ کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا سدباب ہم اس راستے سے کریں. یعنی علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو متعلقہ خواتین ہیں جو ہمارے معاشرے میں پڑی جو ہے بوڑھی ہو جاتی ہے، کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس مسئلے کو ایڈریس کرے کہ بھائی اس طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح میں کیا فضائل ہے، اور اس طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح نہ کرنے میں کیا نقصانات ہیں. تو وہ اکا دکا کیسز ہم اس طرح سے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. لیکن یہ پورے معاشرے پر یہ اصول لاگو کرنا کہ یار 2-3 ایسی مثالیں سامنے آئی ہے یا 10-15 جس کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو کثیر مہر کے بوجھ تلے دبا دے، تو یہ پورا معاشرہ جو ہے اس بوجھ کے تلے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر زنا کی ترویج و ترغیب جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور نکاح کا جو سنت عمل ہے وہ پس پس چلا جائے گا، جو اس کے نقصانات سامنے آئیں گے. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو شریعت کا پابند کیا جائے، شریعت کے احکامات کو لوگوں کا پابند نہ کیا جائے. اچھا سر، آج جو ایک اچھا مسلمان ہے اسے مہر کی کتنی مقدار مقرر کرنی چاہیے کہ نہ تو وہ اتنا زیادہ ہو کہ بالکل کمر ہی توڑ دی جائے لڑکے والوں کی، اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ وہ لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی پریشانی کا سبب بنے؟ کیونکہ آج کے جو معاشرے میں ایک عام فرد سے لے کر ایک تعلیم یافتہ شخص تک دونوں اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایک مثالی مہر آخر ہونی کتنی چاہیے. یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے. ایک شخص جو دینی لحاظ سے مہر دینا چاہتا ہے وہ بھی کنفیوز ہے کہ بھائی ایک مناسب متوسط اور مثالی مہر کتنا ہو. یعنی یہ مسئلہ والدین کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، چاہے لڑکی والے چاہے لڑکے والے، اور چاہے وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا نچلے طبقے کے یا اوپر کے طبقے کے. تو اس نقطے کو میرے خیال میں سمجھنا بہت آسان ہے اگر ہمارا یہ میسج جو ہے وہ آگے شیئر کیا جائے اور ہر طبقے کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ جو شریعت میں مہر فاطمی ہے، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، اور یہ بظاہر تو مہر فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جتنا مہر ہے،
لیکن یہ وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں اور اکثر ازواج مطہرات کے لیے یہی مہر مقرر کیے۔ یہ مہر جیسے کہ پہلے بات ہو گئی 12 اوقیہ چاندی اور 1 نش، جو کہ 500 درہم چاندی کے برابر بنتا ہے، اور یہ رقم آج کے وزن کے اعتبار سے، یعنی جو ہمارے سننے والے دوست ہیں ان کے لیے انتہائی آسانی کے لیے یہ ہے کہ یہ رقم آج کے ہمارے وزن کے مطابق، ہماری پاکستانی کرنسی کے مطابق یہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں، یعنی 1,10,000 1,15,000 1,20,000 روپے یہ اس مہر فاطمی کی رقم آج بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا معتدل جو ہے مہر ہے، یہ نہ تو 4-5 ہزار ہے جو کہ افراط و تفریط کا جو ہے شکار مہر ہے، اور نہ یہ 5-5 8-8 10-10 لاکھ مہر ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ متوسط یا غریب طبقے کا شخص ہے تو اس کے لیے 8-10 سالوں میں یہ مہر جو ہے ادا کرنا ممکن نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ شخص ہر حلال و حرام جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اس مہر کی تکمیل کرے گا۔ اور دوسری طرف جو بالکل کمزور طبقات کے لوگ ہیں اس کے لیے بھی یہ مہر جو ہے ایک مناسب مہر ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ آج ایک نوجوان کی کم سے کم تنخواہ بھی 10 12 15 ہزار ہے، تو اس صورت میں بھی اگر 10-15 ہزار بھی اس کی تنخواہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ 8 مہینے 9 مہینے 1 سال تک یہ مہر جو ہے وہ ادا کر لے گا۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ جو 4-5 ہزار والے مہر کے نقصانات ہیں اس سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور وہ 8-10 لاکھ کی جو مہر ہے اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات تو واضح ہے کہ مہر کتنی زیادہ ہو اس پر پابندی تو نہیں ہے، لیکن اس کے کئی سارے سائیڈ ایفیکٹس نقصانات کی وجہ سے ہمیں مہر فاطمی کی طرف آنا چاہیے اس وقت، تاکہ اس مہر فاطمی کو معاشرے میں رواج دے کر معاشرے کے اندر نکاح کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ دور کیے جا سکے۔ یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا ویڈیو کے اختتام میں کہ کچھ لوگ مہر مثل جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مہر مثل اگر ہم نے ایک بار مہر مثل کی رقم ایسی رکھ دی 8-10 لاکھ رکھ دی تو اب اس لڑکی کے جتنے رشتہ دار ہوں گے باقی لوگ وہ اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے، وہ بھی پھر 8-10 لاکھ مہر رکھیں گے، وہ کہیں کہ بھائی مہر مثل ہم رکھ رہے ہیں۔ نہیں، مہر مثل یا تو وہ مہر مثل ہم بطور نمونہ کے رکھے جو مہر فاطمی کے قریب ہو، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو ازدواجی حیثیت ہے معاشرے میں اور جو خاندان کی اہمیت ہے اور جو حیا اور تقویٰ کا معاملہ ہے وہ مہر فاطمی کے وجہ سے انشاءاللہ کافی آسان ہو جائے گا۔